Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سریع الحساب. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور وہ بہت جلد تیزی سے حساب لینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں. غلام بھی خریدے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ والے غلام ہیں جن کو اس نے خود بنایا ہے. اور غلام کا حکم یہ ہوتا ہے کہ غلام اگر شادی کر لے تو غلام کی اولاد بھی مالک کی غلام ہی ہوتی ہے. غلام اگر پیسہ جمع کر لے، کما لے، تو غلام کا مالک ہی اس کے پیسے کا مالک بھی ہوتا ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں. ہمارا مالک بھی رب ہے، ہمارے پیسے کا مالک بھی رب ہے، اور ہماری اولادوں کا مالک بھی رب ہے. اور غلام کی اوقات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو مالک کھڑا کرے تو وہ کھڑا ہو جائے، بٹھائے تو بیٹھ جائے، کھلائے تو کھا لے، منع کر دے تو رک جائے. غلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرے، ہمارا فرض یہی ہے کہ وہ اس کو مانا جائے. چون چنا اگرچہ مگرچہ دنیا یہ کہتی ہے، سائنس وہ کہتی ہے، رب کا کوئی شریک نہیں. نہ دنیا رب کا شریک ہے، نہ بیوی رب کا شریک ہے، نہ دفتر کا باس رب کا شریک ہے، نہ سائنس اور سائنسدان رب کے شریک ہیں. یہ سب رب کے غلام ہیں. خالق صرف اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی حلال کر دے تو وہ حلال چیز حلال ہو جاتی ہے، وہ حرام کر دے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اور کسی کے کہنے پر ایسا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں کہ دنیا کوئی کام کرنے لگ جائے تو وہ حلال ہو جائے، اکثریت یہ کام کرنے لگ جائے تو وہ جائز ہو جائے. یہ کوئی ٹرم اسلام میں نہیں ہے. اسلام ڈیموکریٹک نہیں ہے کہ جو اکثریت کرے وہ دین ہو جائے. عیسائیت والوں نے ایسا کیا. ان کے ہاں بدکاری شریعت میں حرام تھی، لوگوں نے کثرت سے کی تو انہوں نے اس کو قانون بنا کے پاس کر لیا. شراب حرام تھی، انہوں نے کثرت سے پی تو انہوں نے اس کو کچھ شرطیں لگا کر حلال کر لیا، اپنی اسمبلی سے پاس کروا لیا. بدکاری مردوں کے ساتھ یہ حرام تھی، اور اب ایک ایک کر کے ان کی اسمبلیاں اس کو پاس کرتی جا رہی ہیں کہ چونکہ اکثریت ایسا ہو رہا ہے تو ان کے حقوق ہیں تو اس کو کرنا ہے. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے. ساری کائنات ایک گناہ کرنے لگ جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا. اللہ سب کو آگ میں ڈال دے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لو ان اولکم آخرکم انسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد. اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اگر سارے ابلیس جتنے گناہ گار ہو جائیں، باغی ہو جائیں، ما نقص ذلک مما عندی شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو چولہے میں ڈال دے گا اور اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چونکہ اکثریت ہے لہذا اب اللہ اپنا قانون بدل لے. عہد نبوت سے لے کر قیامت تک جو نیکی بتائی گئی تھی وہی نیکی ہے، جس کو گناہ قرار دیا گیا تھا وہی گناہ ہے، آخرت تک وہی چلے گا. تو ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس پر اب بات کرتے وقت مجھے بھی جھجک محسوس ہو رہی. میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی. کیوں؟ اکثریت کر رہی ہے تو کیا کروں.
لیکن بات یہ ہے کہ وہ گناہ ہی ہے، وہ جرم ہی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے جو ہماری اس مجلس میں بھی کئی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ وہ کبیرہ گناہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزرۃ المومن نصف الساق، مومن کی شلوار، چادر، پتلون، پجامہ آدھی پنڈلی پر ہونا چاہیے۔ اگر آدھی سے اوپر ہوا تو گھٹنا سرحد ہے، اس کے بعد پھر اگلا حصہ ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر نیچے ہوا تو پھر ٹخنا سرحد ہے، اس سے نیچے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر گھٹنے تک پجامہ ہوا تو رکوع سجدے میں ران ظاہر ہو جائے گی، اگر انسان کھڑا رہے تو ٹھیک ہے، اور اگر رکوع میں سجدے میں گیا تو ران ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے آدھی پنڈلی کا کہا کہ یہ جو آدھی پنڈلی ہے یہاں تک ہونا چاہیے۔ اور یہ کبیرہ گناہ کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ قیامت والے دن ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ نمبر 2، ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں۔ نمبر 3، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ پاک نہیں کرے گا کا مطلب وہ آگ میں جائیں گے، پاک نہیں کرے گا تو جنت میں تو پلید نہیں جاتے، جنت میں تو پاک جائیں گے۔ گناہ پلیدی ہے، گناہ کیا ہے؟ پلیدی ہے۔ صحابہ اکرام سے گناہ ہو جاتا تو کیا بولتے تھے؟ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دے۔ تو کوئی شخص سزا پا کر توبہ کر کے پاک ہو جاتا ہے، کوئی شخص کثرت توبہ سے اللہ چاہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور یہ جرم ایسا ہے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ بالکل پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 1، بات نہیں کرے گا۔ نمبر 2، دیکھے گا تک نہیں، اس کو اگنور کرے گا، اس کو تباہ ہو گیا وہ۔ نمبر 3، اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم۔ نمبر 1، ابو ذر غفاری کہنے لگے آپ نے 3 دفعہ بات کی، 3 قسم کے بندوں کو نہ اللہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کرے گا۔ پھر کہا، صحابہ حیران پریشان۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تباہ و برباد ہو گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بندے تو گئے ہیں، کون سے وہ؟ فرمایا نمبر 1، المسبل، جو شخص ٹخنوں سے نیچے اپنی کپڑے کو رکھتا ہے۔ نمبر 2، المنان، جو نیکی کر کے احسان کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، کسی کا تعاون کر دیا اور پھر احسان کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے مکان نہیں بنائے، ہم نے تمہیں خیمے نہیں لگا کر دیے، ہم نے تمہیں کھانا نہیں کھلایا، تو احسان جتلانے والا۔ نمبر 3، جو جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا اور نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ کبیرہ گناہ ہوا نا۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا کپڑے کا اتنا جہنم میں ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ جو ٹخنوں تک جہنم میں ہوگا اور باقی جسم سکون میں ہوگا۔ اور کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس پر یا تو کوئی سزا مقرر ہو یا اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی وعید سنائی ہو، اور اس پر کئی وعیدیں سنائی ہیں، تو جو شخص نیچے رکھتا ہے وہ تو ان وعیدوں کا مستحق ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب دنیا چاند پہ چلی گئی، ابھی تک آپ شلواروں سے نہیں نکلے، تم نکل جاؤ شلواروں سے، ہم تو نہیں نکلیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔
واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور جو کرتا ہے اس کی زد کہاں جاتی ہے ذرا غور کر لو آپ۔ کیا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے پوچھے بغیر حکم دیا ہے؟ اللہ المستعان۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی چادر ہمیشہ اوپر رکھتا ہوں اور ذرا کھسکے تو میں فوراً اوپر کر لیتا ہوں، لیکن جو وہ تھوڑے لمحے کے لیے نیچے رہ گئی میرے فوراً اوپر کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ 10 سیکنڈ، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطلب تیری کیفیت یہ ہے کہ تو اوپر کرتا رہتا ہے، پھر ہو گئی کبھی، تو ان میں سے نہیں ہے، تجھے یہ سزائیں نہیں ملیں گی۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے آئے تو اوپر کر لی، اور نماز ختم ہوئی تو پھر کسی کرسی پہ پاؤں رکھ کر اس کو پکڑ کے نیچے کرتے ہیں۔ ابو بکر ہمیشہ اوپر کرتے رہتے ہیں اور نیچے ہو جاتی ہے، اور یہ پکڑ کے خود نیچے کرتا ہے اور کہتا میں بھی ابو بکر ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ماننا یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے والعیاذ باللہ۔ اللہ کے سوا کسی کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، لا یکف ثوبہ ولا شعرہ، کہ اپنے کپڑے اکٹھے نہ کرے دوران نماز۔ تو کپڑا اکٹھا کرنا یہ گناہ ہے، مگر اس جیسا نہیں، کبیرہ نہیں، اس جیسا کبیرہ نہیں، بلکہ گناہ یہ بھی ہے۔ تو اب اکٹھا بھی کرو گے تو چھوٹا گناہ ہوگا، اکٹھا کرو گے تو بڑا ہوگا، بچنا تو دونوں سے چاہیے۔ جو شخص اکٹھا کر کے نماز پڑھ لیتا ہے وہ بڑے سے بچ گیا، چھوٹے میں پکڑا گیا، لیکن اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چھوٹی ہی شلواریں وغیرہ سلوائی جائیں تاکہ وہ چھوٹے گناہ سے بھی بچے، بڑے گناہ سے بھی بچے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی ٹانگیں اور جو بازو ہیں یہ اس کے اینٹینا ہیں جو سورج سے وٹامن ڈی کیچ کرتے ہیں۔ مجھے ایک میڈیکل سٹور کا مالک ملا، کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں وٹامن ڈی کبھی اتنا نہیں بیچا جتنا مجھے اس زمانے میں بیچنا پڑ رہا ہے، بہت بک رہا ہے۔ آپ منو ٹنوں دودھ پی جاؤ، آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم نہیں جائے گا جب تک اس کے ساتھ وٹامن ڈی نہ ہوا، اور وٹامن ڈی ملتا ہے سورج سے۔ آج کل اس کی ڈیفیشنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ہمارے گھر بند ہیں۔ پہلے ہوتا تھا 2 کمرے باقی سارا صحن، اور لوگ دھوپ میں بیٹھتے تھے اور کام کرتے تھے کھیتوں میں، ان کو مل جاتا تھا، ہڈیاں ان کی مضبوط ہو جاتی تھی۔ آج کل ہم ایک طرف سے تو گھر بند اور دوسرا جسم پورا بند، پورا جسم ڈھانپ لیتے ہیں، اور 13 بجے تک سوتے ہیں۔ وٹامن ڈی ملتا ہے 9 بجے سے پہلے پہلے، صبح 9 سے پہلے پہلے کی دھوپ اور شام جاتے وقت سورج کی دھوپ، تو محروم ہو گئے نا۔ اور جو شخص ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ، سبحان اللہ، جس رب نے شریعت بنائی ہے اسی نے انسان بنایا، اور اس کو اس کے ساتھ سینکرونائز کیا ہوا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ عورتوں کا وٹامن ڈی ملتا ہے ان کو ان کی انوثت سے، ان کی نسوانیت سے۔ جب وہ جوان ہو جاتی ہے، اس کا دورانیہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے جنریٹ ہوتا ہے وٹامن ڈی، اور اس وقت اللہ نے اس کے جسم کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ جب اس سے پہلے بچی تھی تو گلیوں میں کھیلتی تھی، اس کو وہاں سے مل جاتا تھا۔ بوڑھی ہو گئی، اس کو پردہ اتارنے کی اجازت مل گئی، اس کو وہاں سے مل گیا۔ اس کی جوانی کے پیریڈ میں اس کو اس کی جوانی سے وٹامن ڈی ملتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ڈھانپنے کا حکم دیا اور اس کو ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم دیا۔ اور ہم نے ضد بنائی ہوئی ہے، ہماری بچی، ہماری بہن ہمارے مسلمان کے گھر میں ہمارے نمازی مسلمان کی تنخواہ سے کپڑے خرید کے لاتی ہے، اور اس کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، اور جو اس کا لڑکا بیٹا ہے اس کے ڈھکے ہوتے ہیں۔ یعنی رب کے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے کہ جو تو نے کہا ہم نے اس کا الٹ کرنا ہے۔
اور پھر بھی ہم پکے کے پکے مسلمان. جو باتیں جو آڑے آپ کے ٹخنے سے شلوار اوپر رکھنے وقت آتی ہیں اس لڑکی کو کیوں نہیں آتی؟ جو تمہارا اعتراض، جو پریشانی تجھے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھتے وقت آتی ہے اس لڑکی کو کیوں نہیں وہ پریشانی آتی؟ صرف میڈیا ہے، میڈیا نے آپ کو بتایا کہ لڑکے کا ڈیزائن یہ ہے کہ اس کی نیچے رہے، اور میڈیا نے آپ کو بتایا کہ لڑکی کا ڈیزائن یہ ہے کہ اس کو اوپر رکھو، اور آپ رب رسول کو چھوڑ کے میڈیا کو رب بناؤ گے تو پھر کس نام سے مسلمان کہلواؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.